بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انسان کی طرف سے کی جانے والے گناہ اور نافرمانیاں، چاہے یہ گناہ اوپر کے حد تک ہو یا پھر عام گناہ یا کبیرہ گناہوں سے تعلق رکھتے ہو، چنانچہ جزوی اور فوری سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہگار شخص کو مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچے تو یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ہے، ترجمہ: اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اللہ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس شخص کو کسی لکڑی سے کوئی خرش لگتی ہے یا کوئی رگ پڑکتی ہے یا قدم کو لرزش ہوتی ہے، یہ سب اس کے گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے، اور ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، بلکہ جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ ہے جن پر کوئی سزا دی جاتی ہے۔ علامہ بیزاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ آیات ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن سے گناہ سرزد ہو سکتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے معصوم ہے، یا نابالغ بچے اور مجنون جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کو جو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں، اس کے دوسرے اسباب اور حکمتیں ہوتی ہے، مثلا رفع درجات، اور در حقیقت ان حکمتوں کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صابر اور مومن بندے کو درجات بلند کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پہ راضی ہو اور صبر کرے۔ نتیجہ میں اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں صابرین کے اجر سے نوازے اور اپنے ہاں اسے کامیاب لوگوں میں لکھ دے۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کو بھی آخر دم تک مصیبتوں کا سامنا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان مصیبتوں کو جنتوں میں بلند درجات حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسی درجہ مختص ہو جسے پانے کے لیے انسان کے اعمال ناکافی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جیسے مال یا اولاد کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کا کوئی بھی کانٹا چھپے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس مسلمان کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آزمائش جنتی جتنی کڑوی ہوگی اس پر اجر بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے یا پھر کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو پھر ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اگر لوگ اس آزمائش میں صبر کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور ان کو دنیا اور آخرت کی آسائش عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص آزمائش آنے پر ناراضی کا اظہار کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس کو بھی اللہ تعالیٰ کسی آزمائش یا تکلیف میں مبتلا کرے اور وہ اس پر صبر و شکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور جنت بھی درجات بلند کر دیتے ہیں، نیز اسے صابرین کے اجر سے بھی نوازتا ہے۔ یہ بات بے قابل غور ہے کہ دنیاوی سزا آخری سزا سے منسلک ہوتی ہے، جدا نہیں ہوتی، جیسے کہ سید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کو آزمائش سخت ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام کی ان کے بعد جو شخص
جس قدر انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا انہیں اسی قدر آزمائش میں ڈال لیا جائے گا۔ چنانچہ ایک آدمی کو اس کی دنیا داری کے مطابق بھی آزمایا جاتا ہے، جتنی دنیا داری ٹھوس ہوگی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی۔ اگر اس کی دنیاوی حالت پتلی ہوگی تو اس کی آزمائش بھی کم ہوگی، حتیٰ کہ آزمائش انسان کے گناہوں کو مکمل طور پر مٹا دیتے ہیں اور انسان زمین پر چلنا پھرتا ہے، اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ جس وقت سخت اندھیری اور بادلوں کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھتے تو کہتے یہ سب میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، اگر میں یہیں سے چلا جاؤں تو تمہیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ ہماری کیا حالت ہونی چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو جو کوئی ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے جماعت مہاجرین، 5 چیزوں میں جب تمہیں مطلع ہو جاؤ اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو۔ نمبر 1، پہلی یہ کہ جس قوم میں فحاشی اعلانیہ ہونے لگے تو اس کے تاوان اور اسی سی بیماریاں پھیل جاتی ہے جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھی۔ نمبر 2، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو وہ مصائب اور بادشاہوں یعنی حکمرانوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3، اور جب کوئی قوم اپنے اعمال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو بارش روک دی جاتی ہے اور اگر جو پائے نہ ہو تو ان پر کبھی بھی بارش نہ برسے۔ نمبر 4، اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ غیروں کو اس پر مسلط فرما دیتا ہے۔ جو اس قوم سے عداوت رکھتی ہے پھر اس کے اموال چھین لیتے ہیں۔ نمبر 5، اور جب مسلمان حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نظام میں مرضی کے کچھ احکام اختیار کر لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو خانہ جنگی اور باہمی اختلافات میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تاوان کی حقیقت دریافت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے تو یہ عذاب ہے اور اسے اللہ تعالیٰ جس پر چاہے بیچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کے لیے بہت اجر و ثواب رکھا ہے جو اس پہ مبتلا ہونے کے بعد صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اگر ہمیں سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو، ناظرین کرام میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں۔ چینل کو